اور اس کے بعد جو اسلام آباد بیسڈ ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. میں کم سے کم وقت میں جسٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج ہماری جو ابتدائی بات ہوئی پاکستان کی ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی بنانے کے حوالے سے، اس کا آغاز آج سے چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا ہو چکا ہے. اس پہ مشاورت ہوئی اور سول آرمڈ فورسز کے سربراہان کو میں نے یہ ہدایت دی ہیں کہ وہ آئندہ 2 دنوں میں اس حوالے سے اپنی ان پٹ اور سفارشات منسٹری کو بھیج دیں. اسی دوران ہماری انٹریکشن ہوگی جو باقی آرمڈ فورسز ہیں، اور ایٹ دا ہائیسٹ لیول پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی ہے جو چند دنوں میں منسٹری آف انٹیریئر سے ہمارے جو ادارے ہیں سول آرمڈ فورسز اور دوسرے ادارے، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے منسٹری آف انٹیریئر کے، اور جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی ان پٹ لے کے انشاءاللہ تعالی ہم جلد اس سیکیورٹی پالیسی کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، جس کے بنیادی جو بنیادی یہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اس کا بنیادی مقصد زیادہ کوآرڈینیشن لانا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے درمیان. ساتھ ساتھ سیکیورٹی ایجنسیز، بہت سارے سیکیورٹی ایجنسیز کام کر رہی ہیں خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی اور کراچی میں بھی. ان میں کئی ایریاز میں کوآرڈینیشن کا فقدان ہے. ان میں زیادہ کوآرڈینیشن لانا، صوبائی حکومتوں میں اور ان کے علاقوں میں جو سیکیورٹی ایجنسیز کام کر رہی ہیں ان میں کوآرڈینیشن بھی اور چینل آف کمانڈ واضح کرنا، اور پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کوآرڈینیشن اور کوئک رسپانس کا طریقہ کار طے کرنا ہے. یہ وہ بنیاد ہے جس پہ یہ سارے معاملات آگے بڑھیں گے. اس کی جو حدود اربع ہے وہ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. مگر جو کچھ بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے میں یقیناً آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری سفارشات، بہت سارے جو ڈسکشنز ہوئی ہیں ان پہ عمل فوری طور پہ شروع ہو جائے گا. جو ہم نے دیکھا، جو ایک ہمارے تجربات سے کے مطابق پہلے ہی ہمارے سامنے ہے، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بیٹر کوآرڈینیشن، بیٹر شیئرنگ آف انٹیلیجنس، مچ مور کوئکر رسپانس، ایک فوری طور پہ رسپانس ٹو اے گیون سچویشن. اور جو میری جو بہت بڑی ضرورت ہے کہ اگر ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کہاں فیلیئرز ہوئے ہیں، کہاں ناکامیاں ہوئی ہیں، کون سے ایریاز ہیں جہاں بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم تقریباً ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ پاکستان ان مشکلات سے گزر رہا ہے، ایک کے بعد ایک سانے ہوئے ہیں. مگر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کسی واقعے سے ہم نے سبق نہیں سیکھا. کسی واقعے میں کس طرح سیکیورٹی لیپس ہوا اس پہ کوئی احتساب، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد کوئی واضح طور پر امپرومنٹ سامنے نہیں آئی. یہ اب سلسلہ ختم ہوگا، اور نہ صرف وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی مگر مجموعی طور پہ رپورٹس قوم کے سامنے پیش کی جائیں گی، سوائے وہ ایریاز جو ظاہر ہے کہ سینسٹیو ہیں، جو آپریشنل ہیں، اس کو چھوڑ کر. اور میں اس کا آغاز کر رہا ہوں جو کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا ہے. اور جب میں کوئٹہ گیا تو اس میں پہلی JIT جو کمیٹی فارم کی، اس کی میں سینٹ میں بھی کہہ چکا ہوں اور قومی اسمبلی میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے جو بھی اس کی رپورٹ ہوگی اور اس کے جو بھی سفارشات ہوں گے وہ ہم سینٹ اور قومی اسمبلی میں قوم سے شیئر کریں گے. آج 3 ایسے ایشوز، 3 ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. ایک تو قوم غیر محفوظ ہے
اور ہم نے سیکیورٹی ایجنسیز کو بہت سارے ایسے شخصیات کی سیکیورٹی پہ لگایا ہے جو شاید کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں اور خود پرائیویٹ سیکیورٹی افورڈ کر سکتے ہیں. اور دوئم وہ جن کی سیکیورٹی شاید تھوڑی سی نیچے بھی کر دی جائے تو کوئی اتنا بڑا سیکیورٹی رسک نہیں ہوگا. ایک تو آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سارے جو سیکیورٹی ایجنسی ادارے ہیں ان کو واپس اپنے اصل کام پر مامور کر دیا جائے. آئندہ خواہ رینجرز ہیں، خواہ ایف سی ہے یا دوسرے سول آرمڈ فورسز ہیں، ان کو ہم نے چوکیدار بنا کے اور سیکیورٹی گارڈز بنا کے ان کی طاقت کو ضائع نہیں کرنا. سو ایز آف ٹمورو ہم تمام سول آرمڈ فورسز جو اس قسم کے کام پہ مامور ہیں ان کو وڈرا کر رہے ہیں، سوائے 3 کانسٹیٹیوشنل آفیسز کے: پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان. باقی ہمارے پاس فورسز ہیں، ایلیٹ فورسز ہیں، پولیس ہے. جہاں اوور اینڈ ابو کوئی ایسی ضرورت ہے کوئی ایکسٹرا سیکیورٹی کی تو پھر ہم ایک چینل بنا رہے ہیں اور منیمم سیکیورٹی سول آرمڈ فورسز سے، کیونکہ ان کا کام کچھ اور ہے. ان کا کام چوکیدارہ نہیں ہے، یہ ایک کوئی پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی نہیں ہے. تو وہ ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں اور بڑا ٹرانسپیرنٹ انداز سے. اور یہ جو رینجز واپس کیے گئے ہیں، جو ایف سی کے واپس ہم کر رہے ہیں، اس کا آغاز جس دن میں نے ٹیک اوور کیا، میں نے خود اپنے سے کیا. کوئی 20 سے زیادہ منسٹر آف انٹیریئر کے تھے، میں نے پہلے دن سے ہی ان کو واپس کر دیے. کہیں کوئی ایسی پبلک گیدرنگ ہو جہاں کوئی ایسا ایشو ہو تو کوئی تھوڑا بہت ضرورت ہو، مگر فوری طور پر میں ان کو واپس کر رہا ہوں. میں نے جس دن سے ٹیک اوور کیا یوز نہیں کیا، تو میں خود یہ مثال پیش کر رہا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ باقی جو سرکاری افسران ہیں جو اہم عہدوں پہ بیٹھے ہیں وہ اس کو اسی انداز سے لیں گے جو مثال میں خود پیش کر رہا ہوں. ایک ٹاسک فورس آج کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے جو کوآرڈینیشن کے لیے ہوگی، فار بیٹر کوآرڈینیشن. جب تک یہ نیشنل سیکیورٹی کی جو حدود حربہ ہم وہ نہیں کر لیتے تو وہ فار بیٹر کوآرڈینیشن بٹوین دا سیکیورٹی ایجنسیز، بٹوین دا سیکیورٹی ایجنسیز اینڈ آلسو بٹوین دا سیکیورٹی ایجنسیز اینڈ دی انٹیلیجنس ایجنسیز. اور دوسری ٹاسک فورس کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے آن مسنگ پرسنس. یہ گمبھیر مسئلہ ہے، سپریم کورٹ بھی اس پہ فوکس کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم نے یہ پہلا ایڈمنسٹریٹو قدم اٹھایا ہے حکومت کی طرف سے. اس کو ہم جو ہدایت سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے ان کی روشنی میں اور اس وقت تک جو پیش رفت ہوئی ہے اس کی روشنی میں، اور سب سے بڑھ کر جو اس میں کئی افیکٹڈ لوگ ہیں جس میں چند آرگنائزیشن بھی ہیں، آمنہ مسعود جنجوع صاحب کی وہ چیئر پرسن ہیں، چند اور چھوٹی آرگنز بھی ہیں. میرا اور میری حکومت کا موقف ایک ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی پاکستانی اس طرح گھر سے یا کہیں سے یا سڑک سے اٹھا لیا جائے تو یہ ذمہ داری قبول کرے کہ اس کو واپس خیر و عافیت سے گھر واپس لایا جائے. اگر اس کے خلاف کوئی جرم ہے تو اوپن عدالت میں اس کا کیس چلایا جائے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کسی حوالے سے بھی وہ اس دنیا میں نہیں ہے یا ملک سے باہر ہے، تو ان کے لواحقین کو اطلاع دینا حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے. یہ وہ 3 ڈائمنشنز ہیں جس پہ یہ ٹاسک فورس آن مسنگ پرسنز کام کرے گی. یہ آج ہی یہ فیصلہ ہوا ہے، آئندہ 1-2 دن میں اس کی کمپوزیشن آپ کے سامنے آئے گی، مگر یہ ریپرزینٹ کرے گی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، لواحقین ہیں، منسٹری آف انٹیریئر ہے،
جن اداروں کے بارے میں شکایات ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گے اور بامقصد بنایا جائے گا اس کی تمام کرنا ہے. میں چونکہ پریس کانفرنس فوکسڈ ہوتی ہے پروسیکیوشن کے حوالے سے, کس طریقے سے صوبوں کے درمیان کوآرڈینیشن, روڈز, انٹر پروونشل روڈز کے حوالے سے, تو یہ ایک لمبی کہانی ہے. انشاءاللہ گائے بگائے میں آپ کو بریف بھی کرتا رہوں گا, مگر اصل اس کا حدود حربہ آپ کے سامنے آئے گا جب ہم اس کو ایک عملی ایک خاکے کے طور پر ایک ایز اے ڈاکیومنٹ پیش کریں گے. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ آئندہ چند دنوں میں ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ بڑی خاموشی سے ایک انفارمل کمیٹیز پہ کام کرے گی اور وہ پھر ریکمنڈیشنز پرائم منسٹر کو دے گی, اور پرائم منسٹر کی اپروول کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو جائے گی اور اسے پبلک بھی کر دیا جائے گا, اور آپ کے جو اس سلسلے میں سوال و جواب ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اس کے علاوہ اسلام آباد کے حوالے سے جو دوسری میٹنگ میں نے کی کہ اسلام آباد کے حوالے سے ٹو میک اسلام آباد ایز اے ماڈل ڈسٹرکٹ اینڈ اسلام آباد ایز اے ماڈل سٹی, تو اس حوالے سے کافی فیصلے ہوئے ہیں. میں ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں. ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ 3 مہینوں میں جو پولیس اسٹیشنز ہیں ضلع اسلام آباد کے, ان کو کمپیوٹرائزیشن کے ذریعے ایک سینٹرل کمانڈ کے ذریعے کے نیچے لایا جائے. اور جب یہ FIR رجسٹر ہوگی تو وہ 2 یا 3 آفیسز میں نہیں جائے گی, تقریباً 14 مختلف آفیسز میں, تو آلموسٹ اے پبلک ڈاکیومنٹ. ایک میسو آپریشن 3 دن کے اندر, کیونکہ ہم نے اس کا حدود اربا کچھ مزید طے کرنا ہے, اگینسٹ نان رجسٹرڈ ویکلز ان اسلام آباد, انڈر ایج ڈرائیورز, اور وہ ڈرائیورز وہ بچے کسی کے ہوں, کسی ممبر آف پارلیمنٹ کو ہوں, کسی حکومتی منسٹر کے ہوں, کسی کے ہوں, ایکشن ول بی ٹیکن. نان رجسٹرڈ ویکل کسی کی ہو, ہم 3 یا 4 دن کا وہ اناؤنسمنٹ 1-2 دن میں ہوگی, اس کے بعد قانونی کارروائی ہوگی. یہ جو ہمارے ایریاز میں ایک لفظ انگریزی میں ہے, مجھے اردو کا لفظ آتا نہیں ہے, ایک جابش بیہیویئر, ہمارے کئی نوجوان یہ ریسٹورانٹس کے باہر یہ صرف پتہ نہیں فری ویلنگ کہتے ہیں یا ون ویلنگ کہتے ہیں, وہ یہ جو باہر کی بڑی ریسٹورانٹس ہیں فاسٹ فوڈ کے, وہاں خواتین آسانی سے جا نہیں سکتے, وہاں فیملیز آسانی سے جا نہیں سکتے, پبلک پلیسز. تو میں اجتناب کر رہا تھا, مگر ذرا بگڑے ہوئے بچوں کو ہم نے تھوڑے راست پہ لانا ہے. وہ ضرور جائیں باہر, انجوائے کریں پازیٹیو انداز سے, مگر ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی اور کے انجوائمنٹ میں خلل ڈالیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں ہم چھوڑیں گے کسی کو نہیں. کوئی ہمیں نہیں کہہ سکے گا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. اگر فلاں کا بیٹا کوئی اس حوالے سے کرے گا تو اسے اپنے آپ کو پہلے اچھا ماڈل بنا کے پیش کرنا ضروری ہے. سو یہ جابش بیہیویئر ہے ان اسلام آباد سٹی ان دا فرسٹ انسٹنس, اس کو ہم باری باری آگے کریں گے. ہم 3 روڈ سے ہم کچھ سینیٹری لانا چاہتے ہیں روڈز آف اسلام آباد. تو یہ 1 ہفتہ تو ہم تشہیر کے لیے کر رہے ہیں, 1 ہفتہ, اور 3 روڈ سے اس کا آغاز ہوگا. کرال چوک سے فیصل ماسک, مری روڈ فرام فیض آباد ٹو کنونشن, اور یہ جو بلو ایریا کے سامنے کون سا روڈ ہے, فیصل ایونیو, جناح ایونیو. پہلے مرحلے میں ان 3 روڈز ٹو برنگ سینیٹی آن ٹو
the roads, motorcyclists, heavy traffic, left lane, normal traffic, central lane, overtaking traffic, right lane. एक हफ्ता हम वार्निंग का देंगे, तशहीर होगी, एक हफ्ते के बाद ऑन द रोड वार्न करेंगे और उसके बाद फिर चालान होगा। मेरी आपसे भी गुजारिश है, मीडिया के दोस्तों से, मैं अल्लाह ताला के बाद आपसे डरता हूं। ये तब भी हो सकता है हम सब इसका नमूना पेश करेंगे। और मैंने ये डायरेक्शंस दी हैं कि अगर मैं गाड़ी में बैठा हूं और मेरा ड्राइवर वायलेट करे, मैं बैठा हूं, गाड़ी साइड पे रोकें और चालान करें। तो इसी तरह इंशाल्लाह बाकी मैं पार्लियामेंट्री पार्टी में भी ये और नेशनल असेंबली में भी रिक्वेस्ट करूंगा तमाम पार्लियामेंटेरियन से। ये 3 चीजें हम शुरू पहले मरहले में कर रहे हैं, उसके बाद ये ट्रांसलेट होगा इनटू अदर रोड्स। मगर पहले मरहले में ये चीफ कमिश्नर साहब को कहा गया है कि फौरी तौर पर वो कमिश्नर पिंडी से मिलकर एक मास जो चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब से मेरी बात हो चुकी है, एक स्कीम प्रिपेयर करें हंगामी बुनियाद पर, एक मैस ट्रांजिट प्रोग्राम मेट्रो बस का फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद, और ये इंशाल्लाह फास्ट ट्रैक पे होगी। इसी तरीके से एक और हंगामी बुनियाद पर ये भी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई, बल्कि ये ओरिजिनली आइडिया उनकी तरफ से आया, 12 कहू के ऊपर क्या उसे कहते हैं, फ्लाईओवर, ताकि मरी रोड की जो ट्रैफिक है मरी से आते हुए इनटू इस्लामाबाद वो 12 कहू के ऊपर से जाए, क्योंकि जो बहुत हैवी क्लॉगिंग होती है वो ख़त्म हो। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट होगा इस्लामाबाद का और हुकूमत पंजाब का, और इन प्रिंसिपल इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब अप्रूवल दे चुके हैं। इसी तरीके से वो जो पार्क है उसमें एक अंडर या अंडरपास या ओवरपास जो रावल लेक का, क्योंकि जब भी ईद होती है, कोई ज़्यादा रश होता है तो सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। तो इस पे भी एक फौरी एक प्रोजेक्ट को कंसीव करना और पुटअप करना, इंशाल्लाह उस पे भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। ये भी फैसला किया गया है कि a list of most notorious officials both in ICT and CDA should be prepared, and they should be in the first instance immediately sidelined. कोई भी शख्स 3 साल से ज्यादा एक पोजीशन में रहा हो वो तो वैसे ही साइडलाइन हो जाए, उसको कोई और पोजीशन दी जाए। और जो नोटोरियस हैं, मैंने देखा 17 साल से बैठे हैं, वो सब कल से वो साइडलाइन उनके ऑर्डर्स इंशाल्लाह हो जाएंगे। फिर उन्होंने जो किया धरा है दूसरे मरहले में उसका जवाब सवाल होगा। कंप्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस स्टेशन के बाद कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड ऑफ इस्लामाबाद, ये पटवारी सिस्टम, गिरदावर सिस्टम, ये ख़त्म करना चाहते हैं हम। उस पर ज़रा मेरा थोड़ा सा मैं मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये सारा कंप्यूटराइजेशन 6 महीने में चाहता हूँ ऑफ द लैंड रिकॉर्ड। मुझे कहा गया है कि 1 साल लगेगा, तो मैं इस पे बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। मैं तो 6 महीने से भी पहले करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे आइंदा 3 दिनों में इस पर ब्रीफिंग दें। पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक MOU, उन्होंने कई डिस्ट्रिक्ट्स में ये किया हुआ है, तो इसका इंशाल्लाह ताला आइंदा चंद दिन में, मगर मैंने बॉटम लाइन 6 महीने में दी है। मुझे ICT की तरफ से बताया गया है कि 1 साल इसके लिए लगेगा। मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने कहा कि कौम के पास टाइम नहीं। अहम शख्सियात की सिक्योरिटी कम कर दी जाएगी। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान इस्लामाबाद में एक आला सतह के इजलास के बाद इस वक्त सिक्योरिटी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दे रहे हैं। उसके बाद मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं, आइए देखते हैं। लिफ्ट टाइम पे एक्सपायर हो रहा है, हमने अगर बाकी बुक कर दिया तो वो हमें कोर्ट में ले जाएंगे। जून में गोल्डे का हो रहा है, मैंने कहा इसको ख़त्म करें, बाकी का भी हम ओवरऑल रिव्यू करके। मैं एक और सिस्टम लाना चाहता हूँ मैं कि जो पिंडी इस्लामाबाद के वासी हैं
انہیں ان سیکیورٹی چیکس میں, کیونکہ جب تک یہ صورتحال ہے رہے گی, ہم آپ کو سیکیور بھی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہم نادرا کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ای ٹیگ کا ہوتا ہے موٹر وے پہ, اس طرح ہر گاڑی کو اس پہ 600 روپے مجھے بتایا گیا کہ خرچ آتا ہے, مگر ہم آپ سے لیں گے نہیں, ایک پیسہ نہیں لیں گے. اٹ بی پرووائڈیڈ ٹو دی سٹیزنز آف پنڈی اینڈ اسلام آباد وداؤٹ اینی کاسٹ. وہ آپ کی گاڑی پہ لگے گا, اس کے لیے علیحدہ لین ہوگی. سو پنڈی اسلام آباد کے درمیان جس کے پاس وہ ہوگا وہ اس سے آئے گا. آپ کو یہ جو تضییق اور یہ رکاوٹ برداشت کرنی پڑ رہی ہے, اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. وہ کنسیو کر رہے ہیں اس میں, مگر اس کو میں جلد ان پلیس کرنا چاہتا ہوں تاکہ جب تک یہ مسئلہ سیکیورٹی چیکس کا رہے, جو پنڈی اسلام آباد کے باسی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں. مجھے امید ہے کہ یہ ٹریفک جو ہم کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ میڈیا مجھے سپورٹ کرے گی. میں نے خود سب سے پہلے پیش کیا اپنے آپ کو, میری اپنی گاڑی کو, میں جہاں میں بیٹھا ہوں میں نے کہا کہ اگر میرا ڈرائیور کرے تو مجھے پل می اسائڈ, ہاں خواہ میں ہوں خواہ ایک غریب سا موٹرسٹ ہے, اسے عزت سے پیش آئیں. سو شکایت کسی کی بیڈ بیہیویئر, خراب بیہیویئر کی, وہ اس کا بھی ہم ایک کانسیپٹ لا رہے ہیں. میں نے کہا ہے کہ فوری طور پر ایک ڈیولپ کریں آل فیسلٹیز انڈر ون روف. میں نے تو کہا, میں پرائم منسٹر صاحب سے آج بھی ملا, ڈیورنگ دا میٹنگ میں گیا, کل پھر میری ہے کہ یہ باہر میں مثلا یہ جو کنونشن سینٹر ہے اگر یہ ہمیں دے دیں, کسی نے لائسنس لینا ہے, کسی نے پاور اٹرانی لینا ہے, کسی نے یہ جو ہوتا ہے اور جو بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, وہ کیا ہوتا ہے کسی ایک ڈسٹرکٹ کا باسی ہونے کا, ڈومیسائل لائسنسز, we should provide, it should be a central center, civic center, one window, جہاں آپ آئیں, ایک خاص سسٹم. اور بالکل مشکل نہیں ہے, آپ حیران ہوں گے, میں نے اس پہ بریفنگ لی ہے, یہ مشکل نہیں ہے. آپ ایک خاص ایک کارڈ ہوگا, وہ آپ کریں, آپ کو ٹائم ملے گا, اگلی دفعہ آپ آئیں گے وہ آپ کو چیز ملی ہوگی. it'll go into a central command. تو یہاں جو میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس اور جگہ بھی ہیں. میں چاہتا ہوں باہر سے لوگ آئیں, اسلام آباد سے بھی رش کے بغیر, پنڈی سے بھی آنا ہو, مگر میرا آج خیال تھا کہ میں پرائم منسٹر صاحب سے کل بات کروں سیوک سینٹر, کنونشن سینٹر کو دینے کا, مگر سب نے فیسیلیٹیشن سینٹر جہاں ون ونڈو آپریشن ہو, مگر ابھی آج جگہ کا تیار نہیں ہو سکا. اس پہ مزید بات ہوگی, مجھے 3-4 دن میں اس پہ بریفنگ ملے گی. یہاں ریسکیو 1122 نہیں ہے, تو اس بیسس پہ اگین ہم اسی بیسس پہ جو پنجاب میں ہے, ہم اسلام آباد کے لیے ناٹ اونلی فار دا سٹی بٹ آلسو فار دی رورل ایریاز 1122 کا ایک نظام انشاءاللہ لائیں گے, اور بہت جلد اس پہ کام شروع ہو جائے گا. میں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ, اور میں نے 3 دن کا ٹائم دیا ہے, کہ جو کمی ہے ڈرنکنگ واٹر کی اسلام آباد میں, ہنگامی طور پر کام کر کے وہ ایک پروجیکٹ منسٹری آف انٹیریئر کے سامنے لایا جائے. 1 ہفتہ دیا ہے کہ جو تمام روڈز ہیں سٹی کے چھوٹے, ان کی ری ہیبلیٹیشن, جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے ریپیئر ایک ڈائمینشن, اور جو دیہات کے ہیں وہ دوسری ڈائمینشن, وہ ود ان 7 days ایک پلان سامنے لے کے آئیں. میں نے کہا ہے کہ ایک GIS میپنگ آف آل فارسٹ آف اسلام آباد, اتنی انکروچمنٹ ہوئی ہے کہ خدا پناہ. قانون کے مطابق کوئی سرکاری عمارت بھی فارسٹ ایریا میں نہیں بن سکتی, پروٹیکٹڈ آئینی اور قانونی طور پہ. لوگ پورے فارسٹ ہڑپ کر گئے ہیں, they will be held accountable. تو ایک GIS میپنگ آف آل ایریا انڈر دا فارسٹ, a massive drive against encroachment, اچھے انداز سے, کسی بدتمیزی نہیں ہوگی, کہا جائے گا یہ آپ کا نہیں ہے, مہربانی کر کے اس کو ریموو کریں. ان دا فرسٹ انسٹنس پہلی میں رپورٹ لوں گا, کیونکہ یہ بدتمیزی بھی بہت کرتے ہیں, وہ میں نہیں چاہتا. وہ دوسرا مرحلہ ہوگا. All internal and medium-sized roads should be surveyed and put up for repair improvement. اسلام آباد کی سٹی,
اسلام آباد کے شہر اسکیم فار اپلفٹمنٹ آف پبلک پارکس. اور میں نے ایک جیپنیز پارک کا ذکر کیا کہ میرے بچے چھوٹے تھے تو میں گھر جاتا تو وہ ان کی خواہش ہی یہ ہوتی تھی کہ ہم نے جیپنیز پارک جانا ہے. اب یہاں دیکھیں ٹوٹ پھوٹ کا جب تک جیپنیز کا کنٹرول تھا وہ تو تھا, جب ہم پاکستانیوں کا کنٹرول آیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور وہاں بچے نہیں ہوتے, وہاں ڈرنکرز ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, وہاں ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, وہاں اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اپلفٹمنٹ آف آل پارکس. اور میں نے کہا کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ جو ڈیولپ یہ میں دیکھا ہے کہ آپ کی جو ایک سسٹم ہے کہ جو ڈیولپڈ ایریا آف اسلام آباد ہے اس میں سارا پیسہ لگتا ہے, جو لیس ڈیولپڈ ہے میں نے کہا کہ یہ جو لیس ڈیولپڈ ایریا ہے, یہ G9 ہے, G10 ہے, جہاں غریب, یہ تو کانسیپٹ نہیں تھا اسلام آباد کا کہ جن کی لمبی لمبی گاڑیاں ہیں سارا فوکس وہاں ہو. میں لیس ڈیولپڈ ایریاز جہاں پانی نہیں ہے, جہاں پارکس نہیں ہیں, تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ایک ماسٹر پروجیکٹ, اس کا ایک میجر پروجیکٹ انشاءاللہ اسکیم ہمارے سامنے آئے گی. اور زیادہ فوکس ان پارکس پہ ہوگا جو لیسر ڈیولپڈ سیکٹرز میں ہیں. ایک ڈور ٹو ڈور ہم سروے شروع کرنے لگے ہیں. 4-5 گاڑیاں ہوں گی نادرا نیچرلی, اور یہ میری ریکویسٹ ہوگی وہ بھی ہم پہلے اس کا ایک مرحلے وار شروع کریں گے اس کی تشہیر, کہ ہم ریکویسٹ کریں گے تمام جو باسی ہیں اسلام آباد کے اسے کوپریٹ کریں. ان کو اپنے گھر سے نکلنا نہیں ہوگا. گاڑی جس پہ کیمرہ ہوگا, جس پہ پرنٹنگ کا سامان ہوگا, جس پہ ان کو ریسیٹس دینے کا وہ سارا سسٹم ہوگا, وہ ہر گھر جائے گی اور صرف ریکارڈ لے گی کہ ہمیں آپ کے گھر جو ملازم ہیں ان کا ریکارڈ دیا جائے کہ وہ کہاں سے ہیں اور کتنے عرصے سے آپ ملازم ہیں. بس صرف یہی ریکارڈ لینا ہے, تاکہ یہ بہت ساری چوریاں, بہت ساری ڈکیتیاں, بہت ساری کرائم جو ہو رہی ہے بدقسمتی سے, وہ بدقسمتی سے اس ذرائع سے ہو رہی ہے, تو وہ ہم ڈاکیومنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ دس از فار دا سیفٹی آف دا پیپل آف اسلام آباد. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں ہمیں سپورٹ کریں, کیونکہ ان کے ملازمین کا صرف ریکارڈ ہمارے پاس ہوگا تو وہ ان کے لیے بھی ایک سیفٹی کا ذریعہ ہوگا. کچھ کچی آبادیز ہیں وہ میں نے کچی آبادیز ہیں جہاں بہت سارے نان پاکستانی سٹیزنز رہتے ہیں. G9 میں وہ کون سے ایریا جو میں نے پولیس کو کہا ہے G11, مجھے آپ میں سے کسی نے دیا I11, مجھے ایک میڈیا کے دوست ہیں بھائی نے دیا جی. وہ تو میری ایسی رہنمائی کرتے رہے انشاءاللہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ I'll welcome that. تو میں نے اسی دن کہہ دیا تھا, آج اس کو باقاعدہ سولیڈیفائی کیا کہ ان کا سارا ریکارڈ کون ہیں, پاکستانیز ہیں, نان پاکستانیز ہیں, پرماننٹلی یہاں سیٹلڈ ہیں, ان کے پاس شناختی کارڈ ہیں کہ نہیں. اور اس پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ دس ریلیٹس ٹو دا سیفٹی آف دا پیپل آف اسلام آباد. یہاں کرائم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک اور چیز جو میرے دل کے بہت قریب ہے, ای سرویلنس کیمراز. بدقسمتی سے میرے پاس ایک لیگیسی ہے آف سیف سٹی جو ایک پروجیکٹ ہے. مجھے بتایا گیا کہ اس کا کانسیپٹ کچھ اور ہے, مگر نہیں, اس کا کانسیپٹ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے چکی ہے. میں نے ابھی تک ڈیٹیل بریفنگ نہیں لی. وہ اٹ از اے ٹوٹل میس, اور اس میں بہت سارا پیسہ ودرا ہو چکا ہے جو اس کا لون کمپوننٹ تھا. ملینز آف ڈالرز ہیو آلریڈی بین withdrawn. مشینری ہیز کم انٹو پاکستان. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. I'll first like a briefing on that. مگر بجائے اس کے کہ یہ پولیس کے لوگ بیچارے گرمی میں سردی میں کھڑے ہیں, اینڈ وی آسک them to do an impossible job. ای سرویلنس آف اسلام آباد یہ میری ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے کہ جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا ہے, کم از کم کیپٹل میں تو ہو کہ کیمراز کے ذریعے ہم سرویلنس کریں. جو چپس ہیں اس کے سرویلنس کریں, آفس میں بیٹھے ہوں, اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو ٹیل آر موبائل پولیس کہ فلاں کو انٹرسیپٹ کریں, فلاں کو انٹرسیپٹ کریں. اس پہ
ان پرنسپل تو ہم نے کام کا آغاز کر دیا ہے، مگر اس کو ہمیں ڈب ٹیل کرنا پڑے گا. ایک پروجیکٹ جو لیگیسی میں ہمیں ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، اور جو بہت کنٹروورشل ہے، بہت متنازع ہے. مجھے بتایا گیا کہ اس کا ایک سکینر یہاں آیا اور وہ سکینر اب کراچی میں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے خدا کے لیے بتائیں یہ کس اتھارٹی سے آپ سیف سٹی کو آپ نے پروجیکٹ کنسیو کیا، آپ نے لون لیا، آپ نے کام اسلام آباد سے شروع کیا اور سکینر کراچی میں ہے. مطلب ایک مادر پدر آزادی اس ملک میں مچی ہوئی ہے. سو وی ول لک ایٹ دیٹ آلسو. تو یہ دونوں چیزیں ول گو ہینڈ ان ہینڈ. مجھے یہ بتایا گیا، بہرحال میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل پہ اس سٹیج پہ نہیں، کہ آئی نیڈ اے بٹ مور بریفنگ آن دیٹ. اور دو تین اور چیزیں، ویسے تو اور پروجیکٹس ہیں، مگر میں ذرا آپ کو، اور مجھے آپ کی بہت حمایت کی ضرورت ہوگی. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں. میں نے کہا ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران، اور یہ میرا یہ اعلان پیغام بھی ہونا چاہیے تمام فارمیسیز اور تمام دواؤں بیچنے والوں کو، کہ اپنے ڈیکس کلیئر کریں. یہ کسی مہذب ملک، مہذب کیا، مجھے تو کسی غیر مہذب ملک میں بھی یہ نہیں میں نے سنا کہ ایک تو اصل دوائی ہے اور ایک 2 نمبر دوائی ہے. اگر آپ نے کوئی کسی ملک میں یہ سنا ہے تو مجھے بتائیں. تو آئی ول ٹیک سچ پیپل ٹو ٹاسک. بالکل کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. تو 1 ویک ہم دیں گے. یہ آئندہ 3 دنوں میں مجھے بتایا جائے گا کہ کتنی فارمیسیز ہیں اس وقت ان اسلام آباد. 1 ویک دیں گے. They should clear their decks. اس کے بعد چیکنگ ہوگی اور بالکل بڑی سخت پکڑ ہوگی جو اس ملک کے عوام اور مریضوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. ہم جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان سے بھی I've already talked to them. ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں. وہ ذرا تھوڑا سا وقت لگے گا. میں سیکرٹری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نیچرلی کہ اب زیادہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، مگر یہ میجر فارماسیوٹیکل کمپنیز کو بلائیں کہ ہر دوائی کے بعد ایک وہ اسکریچ کارڈ ہونا چاہیے یا اسکریچ نمبر ہونا چاہیے، کوڈ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی شخص بھی دوائی لے وہ اسکریچ کرے تو اس میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوائی فلاں کمپنی کی ہے. اوپر جو کچھ مرضی لکھا ہے، نیچے فلاں کمپنی کی ہے اور یہ فلاں ڈیلر کو بیچی گئی ہے، تاکہ اس میں غلطی ہو تو ہم متعلقہ ڈیلر کو پکڑ سکیں. اگر وہ دوائی پہ اسکریچ کارڈ آفٹر سرٹن ٹائم نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو بکنے نہیں دیں گے. پھر ہم اس کمپنی کے خلاف، ان کا کام ہے کہ کلیئر ڈیک کریں. تو یہ پیغام چلا جانا چاہیے. 1 ویک میں پالیسی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نئی سیکیورٹی پالیسی کی تشکیل کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں.